بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، ہم نے پہلے 6 احادیث پڑھی ہیں، آج حدیث نمبر 7 ہے۔ تو چلیں آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، نہانا ہمیں منع کیا ہے یا ہمیں روکا ہے، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان کے نشربا، کہ ہم پئیں، فی آنیتن، ایسے برتن میں پانی پئیں، الذھبا، جو سونے کا ہو، والفضہ، اور چاندی کا، یعنی ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینے سے منع کیے ہے، وَأَن نَأْكُلَ فِيهَا، اور اس میں کھانے سے بھی منع کیا ہے، وَأَن لُبْسِ الْحَرِيرِ، اور کون سا لباس؟ ریشم کا لباس پہننے سے منع کیا ہے، وَالدِّبَاجِ، اور دِباج، یہ بھی ریشم کے لباس کی ہی ایک قسم ہے، وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ، اور اس پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے۔ یہ حکم مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور دباج کا لباس پہننے سے اور ان پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی، حدیث نمبر 8 ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا، آپ نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، الرجل، اس مرد پر، ٹھیک ہے۔ یہ جو پچھلی حدیث گزری ہے وہ بھی مرد کے لیے تھی، یہ بھی حدیث نمبر 8 ہے، یہ بھی مرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے بلکہ۔ الرجل، اس مرد پر لعنت کی ہے، یلبسو، جو پہنتا ہے، لبسۃ المرأتی، یعنی اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے، والمرأۃ، اور اس عورت پر بھی لعنت ہے، تلبسو لبسۃ الرجل، جو مردوں جیسا لباس پہنتی ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کے لباس جیسا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت کو بھی ملعون ٹھہرایا ہے جو مرد کے لباس جیسا لباس پہنتی ہے۔ آگے دیکھیں، حدیث نمبر 9 ہے۔ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، لیسا مؤمن، کہ مومن نہیں ہے، بتعانہ، عیب لگانے والا، ٹھیک ہے، عیب بیان کرنے والا، ولا باللعانی، اور زیادہ لعنت یا ملامت کرنے والا، ولا فاحش، اور فاحش باتیں کرنے والا، یعنی گندی باتیں کرنے والا، ولا بذیًا، اور فحش گو، ٹھیک ہے، بری اور گندی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا سن لیں۔ ابن مسعود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا عیب بہت بیان کرنے والا، زیادہ لعن طعن کرنے والا، بکواس کرنے والا اور فحش گو مومن نہیں ہوتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسلم الصغیر، سلام کہے چھوٹا،
علی الکبیری، چھوٹا بڑے کو سلام کہے، والمارو علی القاعدی، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو، والقلیل علی الکثیری، اور تھوڑے لوگ زیادہ کو سلام کہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ با محاورہ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کہے اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کہیں۔ تو یہ 3 احادیث ہیں، ان کا آپ لوگوں نے لفظی اور با محاورہ اچھے سے ترجمہ تیار کرنا ہے، اور نیکسٹ انشاءاللہ حدیث نمبر 11 سے کل آپ لوگوں کو آگے پڑھاؤں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔